دعوت العرض یعنی قیامت کے قریب ایک بہت بڑے جانور کا زمین سے نکلنا اور لوگوں سے باتیں کرنا قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ جانور کہاں سے اور کیوں نکلے گا؟ اس کے نکلنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ کیسا دکھتا ہوگا اور اس کے نکلنے کے بعد کیا کیا ہوگا؟ اور دراصل آج کے دور میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مجھے کہتے ہیں اکبر حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل AQ وائنز۔ آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور دعوت العرض کے حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ مسند احمد کے اندر حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم یہ نشانیاں نہ دیکھ لو، یعنی کہ 3 ایسے بڑے زلزلے آئیں گے جس میں زمین کے 3 مختلف حصے بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک عرب جزیرے کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد ایک ایسا دھواں اٹھے گا جو پوری زمین پہ پھیل جائے گا، ایک آگ جو یمن کے اندر لگے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے محشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا خروج، حضرت عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور دعوت العرض کا زمین سے نکلنا قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ معزز دوستوں، دعوت العرض کا زمین سے نکلنا قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب قیامت کا وقت پورا ہونے کے قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکالیں گے جو کہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے، اور یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ معزز ناظرین، دعوت العرض عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بیٹھ کر چلنا، یعنی سمجھ لیں کہ چھپکلی کی طرح چلنا، یا اس کے معنی زمین سے نکلنے والی چیز کے بھی کیے جاتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے اسے دابہ کہا جاتا ہے۔ اگر پورا لفظ دیکھا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے زمین سے نکلا ہوا جانور۔ یہ جانور کیسا ہوگا اور کیا کرے گا، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے متعلق کہی جانے والی حدیث کے مطابق یہ جانور تب نکلے گا جب لوگ دین حق چھوڑ بیٹھیں گے اور اللہ کی آیات اور احکامات کو مکمل طور پر بھلا دیں گے۔ سرکشی اپنے عروج پہ ہوگی اور ہر طرف کافریت کا منظر ہوگا۔ اس وقت اس جانور کی آمد ہوگی۔ دعوت العرض کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنا سر مٹی سے جاڑتا ہوا مسجد حرام میں لوگوں کو دکھائی دے گا، اور پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچے گا۔ اس کی زمین سے نکلنے کی رفتار بالکل کسی تیز گھوڑے کی جیسی ہوگی۔ اس جانور کے بال اور داڑھی ہوگی، دم نہیں ہوگی۔ حضرت زبیر کے مطابق یہ بیل کی طرح ہوگا، اس کی آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، سینہ شیر کے جیسا ہوگا، شتر مرغ جیسی لمبی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، ہاتھی جیسے کان ہوں گے، بلی جیسی کمر ہوگی اور اونٹ کی مانند لگے گا، اور ہر 2 جوڑوں کے درمیان 2 گز کا فاصلہ ہوگا، اور اس کے جسم میں بہت سارے رنگ ہوں گے۔ یہ رینگتا ہوا جانور نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ پہلے شام پہنچے گا، وہاں ایک زوردار چیخ بلند کرے گا۔ اس کے بعد مکہ پہنچے گا۔ اس کے نکلتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ ہر زبان پر اس کا چرچا ہوگا اور لوگوں میں ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن اس جانور سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ دوستوں، بعض مورخین کے مطابق اس دور میں جنیاتی طور پر بنائے جانے والے جانور بھی اس جانور کا روپ ہو سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں مصنوعی ذہانت کا ہر طرف چرچا ہے اور اس پر بحث بھی ہو رہی ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں جب مصنوعی ذہانت اس قدر عروج پر پہنچے گی کہ اس کے نتیجے میں بننے والے جانور اپنے ارادے سے چلنے لگیں گے اور کسی بھی قسم کے سسٹم کے زیر اثر نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے بارے میں فی الحال صداقت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ جانور زمین سے نکلے گا
اور وہ زمین عرب کی ہوگی، اس لیے ان نظریات کو فی الحال مفروضہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو معزز دوستوں، آج کی ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے گا۔ ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔